اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لاتعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور بہت طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کی دوست بھی بہت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے بھی دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا اور روح زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سارا مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی ساری اولاد مر گئی۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے ہی فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، ان کی ساری بھیڑ بکریاں بھی ان کے سامنے ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری بھی اس قدر شدید تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے اور چل پھر بھی نہ سکے، یعنی پیرالائز ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت بھی نہ بچی، یہاں تک کہ ان کی باڈی کے مسلز کھلنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو چھو گئی، یہاں تک کہ ان کے سارے دوست ان کو چھوڑ گئے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں یہ پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور انہیں بھی نہ لگ جائے، یعنی وہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح بیمار نہ پڑ جائے۔ اس طرح تمام دوست اور تمام رشتہ دار آہستہ آہستہ حضرت ایوب علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے صرف اور صرف ان کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھلاتی پلاتی تھی، یہاں تک کہ انہیں نہلاتی بھی تھی۔ یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں سامان بھی نہ بچا، بیچنے کے لیے بھی کوئی سامان نہ رہا، سارا سامان ختم ہو گیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی دوسروں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی تاکہ کچھ کما کے لا سکے اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال تک جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تھا۔ اللہ عالم۔ ایوب علیہ السلام اتنے لمبے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی کسی سے بھی کوئی شکوہ بھی نہ کیا، یہاں تک کہ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوشحالی میں کتنے سال ہوئے ہیں؟ تو ان کی بیوی نے فرمایا 80 سال۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اتنے سال مجھے میری بیماری میں نہیں گزرے جتنی خوشحالی میں گزرے تھے، اس لیے میں یہ دعا ابھی نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالات کو بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے خوشحالی اور ناز و نعمت میں 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں اپنی اس بیماری میں صبر کرتا رہوں گا اور 80 سال گزاروں گا۔
یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئیں، کیونکہ ان کی بیوی کو پورا یقین تھا کہ اگر وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو گھر پر بھی کام کرنے سے منع کرنے لگے، اس ڈر سے کہ کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کو ان کی بیوی کے ذریعے سے نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ایک دن اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ گھر میں کچھ پیسہ بنے اور گزارا ہو سکے۔ یہ دیکھ کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ یہ دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالات کو تم ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے بہت موقع آئے تھے کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے تو ان کی آزمائش ختم ہو جاتی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش میں بہت صبر سے کام لیا۔ اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اپنا پیر زمین پر مارو، یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو پانی کے لیے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر سے بھی بیماری ختم ہو گئی اور وہ صحیح ہو گئے۔ جب ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئی تو دیکھ کے حیران ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے ایک بیمار شخص، اللہ کے نبی اور میرے خاوند کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ کے جیسے دکھتے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ تو تب وہ بولے، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب تھا کہ بیماری ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا ان پر۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی ان کی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں بہترین صبر کیا تھا۔ پھر اللہ نے پھر سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اولاد عطا کی۔ اس دفعہ انہیں اللہ نے 26 بیٹے بیٹیوں سے نوازا۔ ایک روایات کے مطابق 26 صرف بیٹے تھے، جبکہ بیٹیوں کی تعداد الگ سے تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو غسل کے دوران ہی نوازنے لگا۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں دوبارہ مالدار نہیں بنا دیا اور یہ دوبارہ نئے نازل ہونے والے مال سے لاپرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال و دولت واپس کر دیا، اولاد بھی پھر سے نواز دی۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے تو ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کی صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، مگر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آزمائش کے وقت کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا، اور ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آئے تو
تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔